پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلام یہ کہتا ہے ایک اسپیسیفک اور ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے اندر کہ عورت کی 2 گواہی ہوگی، تو تب ان کی چیخیں مار سک جاتی ہیں، تب یہ بغلیں بجاتے ہوئے ہر مندر کی ٹلی بجاتے ہیں اور ہر مسجد کی چپل کو دیکھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور کل دونوں عورتیں بیٹھ کے کہتی ہیں ہم نے ایک بندے سے بات کرنی ہے، تو پھر مانو نا اسلام کو کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، مانو، تب تم پٹاخے مارتے ہو کہ جناب اسلام ہاں یہ زبردست آرگیومنٹ آپ کا، یہ بڑا اچھا لگا۔ نا، جب ہم کہتے ہیں 2 گواہ عورت 2 ہونی چاہیے تاکہ، تو اس وقت چیخیں نکلتی ہیں، اور اپنی باری آئے تو نہیں جی میری سپورٹ کے لیے یہ ہیں، ہم اکیلے بات نہیں کر سکتے۔ بہت اچھے چوپڑیاں نالے 2 میں سب سے پہلے عامر اخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عامر اخ صاحب جی السلام علیکم، امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی۔ جی بالکل۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے جو ہے وہ بولنے کا موقع بھی دیا اور سننے کا موقع ملا، کیونکہ کل تو سننے نہیں دے رہی تھیں محترمہ، اور بہت پریشان کیا، اور ابھی تو میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ میری فیلنگ کیا تھی، مگر ابتدائی طور پر جو آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے، ابو ذر بھائی نے، آپ نے، اور سیم سٹالن بھائی نے، ماشاءاللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ کیوں اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں بولنے نہیں دینا چاہ رہی تھی، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے اب چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، ایک ریفرنس کو دکھایا گیا ہے، اور اتنی یقین کریں کہ اخلاق سے، انسانی آپ سمجھ لیں تمیز، اور جو ایک رسپیکٹ کا کوئی بھی لیول ہو سکتا ہے کسی فیملی میں، کسی جگہ پر، آپ نے تو ایتھیسٹ کی مثال دی کہ جو کھلے دماغ کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ان باتوں کو کھل کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ لوگوں نے کتنے طریقے سے یہاں بیان کیا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ چیزیں پبلک کے سامنے آئیں، اور میں جانتا تھا کہ جب انہوں نے اسلام پر گندے، گھنونے اور ادھورے اور بودے اور نہایت احمقانہ بنیادوں کے اوپر اور تجاہلانہ اور انٹینشنل ڈس آنیسٹی کے ساتھ جو انہوں نے الزامات رکھے، میں یقین کریں میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ اب سیم بھائی کو بولنے نہیں دیں گے، جی ہاں، یہ بولنے نہیں دیں گے اب ان کو، یہ مجھے پتا چل گیا تھا، اور وہی ہوا۔ اب یہ جو پریزنٹیشن ابو ذر بھائی نے پیش کی ہے، اس ساری چیزوں کے اوپر میں کہتا ہوں صرف ایک چیز، آپ دیکھیں، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر پریتی صاحبہ جو ہیں، وہ جس طریقے سے اعتراض پیش کر رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے کہیں کی ورڈز ڈالے ہیں، یعنی سرچ کیا ہے، کلنگ لکھا ہے یا مرڈر لکھا ہے کسی ویب سائٹ پہ جا کے، وہ جو ساری حدیثیں نکلی ہیں، سارے قتل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیے، سارے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کسی گدھے کا قتل ہوا ہے یا کوئی مکھی مری ہے، یعنی کوئی مرڈر لفظ ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ایک دوست تھے، ان کو امریکہ جانے کا بڑا شوق تھا، انہوں نے بار بار ایمبیسی کے چکر لگایا، ان کو ویزا نہیں ملتا تھا، انہوں نے کہا یار کمبخت ویزا نہیں مل رہا، کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا تمہیں ایک بوری میں بند کرتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں اسامہ بن لادن، وہ خود اٹھا کے لے جائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اسلام کے اوپر اعتراض کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دلیل یہ ہے، جس بندے نے کل وہ سٹریم دیکھی اس کو پتا چلے گا، انہوں نے نام لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی ایک ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا اور درمیان میں سے چروا دیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیا۔ یہ واقعہ ابتدائی اسلام کے زمانے کا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، یاسر کی والدہ، ان کا واقعہ جو ابو جہل نے کیا، اور انہوں نے کہہ دیا دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سمیہ کو ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ٹانگ رکھ کے درمیان میں سے چیر دیا اونٹوں کے ذریعے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ فرسٹریٹڈ ہیں اور کس حد تک یہ بکلائے ہوئے ہیں کہ اسلام پر کسی، یعنی مرڈر ہے تو اسلام نے کیا، کہ کوئی کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا اسلام نے کیا، چارجر آپ کا فیوز ہو گیا اسلام نے کیا، آپ کے گھر کی پلیٹ ٹوٹ گئی اسلام نے توڑی۔ یہ عالم ہو چکا ہوا ہے ان کا اس وقت۔ اب میں اپنے وہ 5 نکات رکھ دیتا ہوں مختصراً، کیونکہ جیسا مفتی صاحب نے کہا مختصر وقت ہے۔ نمبر 1، میں ایک لمبے عرصے سے ایک بیانیے کو لے کر چل رہا ہوں، جو یہ ہے کہ ہم نے ان کے چینل پر نہیں جانا۔ اس کی ایک بین، واضح اور بلنٹ کرسٹل کلیئر مثال جو ہے وہ کل تھی کہ ہم ان کے چینلز پر کیوں نہیں جاتے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کو سنیں۔ نمبر 1، اگر جانا پڑ جائے تو اس پر ہم نے بہت دفعہ یہ مثالیں دی ہوئی ہیں کہ نیوٹرل چینل ہو، جس طرح مفتی صاحب نے سچ والا کو چینل دیا، اس میں میں اسٹرکٹلی یہ چیز ایڈ کرتا ہوں اور رائے بھی دیتا ہوتا ہوں اپنی ٹیم کے اندر بھی، دوستوں کو بھی، سپر چیٹ بند ہوگی اس کے اوپر،
और नंबर 2 मॉडरेटर, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से तय होंगी, किसी को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, टॉपिक से बाहर नहीं जाया जाएगा, मुसल्लमात तय होंगी, हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज का, ये सारी चीजें शॉर्ट कर रहा हूं कि अगर जाना हो तो ये वो शराइत हैं। और सैम स्टालिन भाई का जो डिबेट का केस है, ये एक टेस्ट केस है, स्टडी केस है हमारे सामने, कि देखें एक बंदे ने पूरे डिबेट के अंदर उसके चेहरे से स्माइल गायब नहीं हुई, और किस तरीके से ये, और या तो हो ना उसने औरतों की बदतमीजी की हो, या उसने किसी धर्म के साथ तो हीना में जुमले बोले हों, उस बंदे ने किस तरीके से मुस्कुराते हुए बात की, 1 मिनट के लिए भी उस बंदे ने जो अपना आपे से बाहर नहीं हुआ। मगर देखें कि उन्हें अंदर बर्दाश्त नहीं थी, जितनी देर वो डॉक्टर प्रीति साहबा, जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, मादरत के साथ मैं फ्लो में बोल जाता हूँ, मादरत कीजिएगा, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि देखें वो बंदी जितनी देर तक बात करती रही, सैम स्टालिन भाई ने सांस भी नहीं लिया, सांस की आवाज होती है ना, वो भी नहीं आई, सांस की आवाज। मगर जैसे ही सैम स्टालिन भाई ने अपना माइक अनम्यूट किया, वो ऐसे बीच में कूदी है जैसे WWE का रिकीशी हुआ करता था, मैं 2000 में रेसलिंग देखा करता था। दूसरा पॉइंट मेरा ये था। तीसरा पॉइंट मैं ये रखता हूं, वहां पर औरत कार्ड खेला गया, रियली सॉरी, औरत कार्ड खेला गया, फेमिनिज्म का, लेडीज, हम औरतें हैं, हमारे साथ ज्यादती हो गई, डिसरिस्पेक्टफुल, हाय, जो जहान की गालियां, जो जहान की बदतमीजी तुम लोगों ने उस बच्चे, बच्चा मैं कह रहा हूं दोस्त है हमारे, सैम हमारे भाई के साथ की, हमारे साथी के साथ की, सैम स्टालिन के साथ, कोई नहीं बोला। और तुम लोगों पर जब बात हुई, he is so disrespectful, he is continuously interrupting me, I cannot speak, please mute, please mute, please mute, रटा डाल दिया उधर प्लीज म्यूट का, वो बंदा खामोशी से सुनता रहा, औरत कार्ड खेला गया। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जब इस्लाम ये कहता है एक स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि औरत की 2 गवाही होगी, तो तब इनकी चीखें मार सक जाती हैं, तब ये बगले बजाते हुए हर मंदिर की टल्ली बजाते हैं और हर मस्जिद की चप्पल को देखकर जाते हैं, ठीक है, कि जनाब यहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कल दोनों औरतें बैठ के कहती हैं हमने एक बंदे से बात करनी है, तो फिर मानो ना इस्लाम को कि 2 औरतें एक मर्द के बराबर हैं, मानो, तब तुम पटाखे मारते हो कि जनाब इस्लाम हाँ। ये जबरदस्त आर्ग्यूमेंट आपका, ये बड़ा अच्छा लगा। है ना, जब हम कहते हैं 2 गवाह, औरत 2 नहीं चाहिए ताकि, तो उस वक्त चीखें निकलती हैं, और अपनी बारी आए तो नहीं नहीं जी मेरी सपोर्ट के लिए ये हैं, हम अकेले बात नहीं कर सकते। बहुत अच्छे चोपड़ियां नाले 2-2। अच्छा, एक चीज 2 वर्सेस 1 के ऊपर। दूसरी बात, यकीन करें मुझे हजरत पता क्या लग रहा था, मुझे ये लग रहा था जैसे स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामे में 2 बहुएं अपनी सास को घेरे हुए बैठी हैं और उससे सारे बदले अगले पिछले निकाल रही हैं। यकीन करें, ऐसे मुझे लग रहा था जैसे 2 बहुएं हैं और खाना खराब उन्होंने कर दिया कि आज तो सास हमारे काबू आ गई है, हमने ये भी पूछना है कि हमारी बलीमे के अंदर ये क्यों नहीं हो। यानी मकसद आप ये देखें कि ये मेरा तासुर था उस वक्त ड्रामा जो चल रहा था, नंबर 1। नंबर 2, ओ मोहतरमा, ठीक है, मोहतरमा आपको बुलाया गया था, मैं थोड़ा हाथ हल्का रख रहा हूं, मोहतरमा आपको बुलाया गया था वेद के ऊपर, पुरानाज के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर तबसरा करने के लिए, प्रेजेंटेशन आपने दे दी इस्लाम के ऊपर हैं, वो ये क्या है, आपको बुलाया गया सनातन धर्म के ऊपर, प्रेजेंटेशन क्या। अच्छा, जब सनातन के ऊपर वाले पेश तो कहते हैं मेरी तैयारी नहीं थी, तो आपको बुलाया किस लिए था, आपको तो बुलाया था सनातनियों के दफा के लिए, और आप कहती हैं जी वो हवाला मुझे दिया, मुझे ओरिजिनल किताब निकालने दो। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, हैं? क्यों कर हमें यकीन के वफा ही करोगे, क्यों कर हो हमें यकीन के वफा ही करोगे, क्या वादा तुम्हें करके मुकरना नहीं आता, क्या हम क्यों तुम यकीन करें, क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह। तो ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, सैम भाई को कहता है जी ओरिजिनल किताब दिखाओ, तो तुमने कोई हाथ का लिखा हुआ मखतूता दिखाया था मोहतरमा, आपने क्या तोप कापी म्यूजियम से निकाल के ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाया था उस इमाम का, तबकात इब्ने साद का, या उन हदीसों का, आपने भी प्रेजेंटेशन पेश की और वो भी इंग्लिश में, और उससे गिला कर रहे थे कि जनाब इंग्लिश में क्यों, खुद संस्कृत निकाल ली तो निकालो ना अरबी, दौरा पड़ जाएगा दौरा। चौथा मैं चीज कहने लगा हूं, इस डिबेट डिबेट तो मैं नहीं कहता, सर्कस लगाई है इन्होंने, और हमारे भाई के साथ इन्होंने उनका वक्त भी बर्बाद किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जरा सी बात पे बरसों के यराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, पता तो चल गया ना कौन कितने पानी में है। चौथी चीज ये, पट्ठा बिठा कर रख दिया, खाना खराब करके रख दिया उस सारी गुफ्तगू का। जब समीर आया और समीर को भी नहीं बोलने दिया, ओ हो इतनी तत्ती, ब्रेकों फेल, ये वो ट्रक है, ये वो टैंक है जो अपने फौजी भी मारता जा रहा था कल, ऐसा टैंक थे ये लोग।
اور سٹیم سٹیلن بھائی کے ساتھ تو جو کرنا تھا آپ لوگوں نے تو اپنا کھانا خراب کر دیا. وہ بندہ کہہ کر گیا کہ میں بہت ڈپریس ہوں آپ دونوں سے, اور وہ پوجا بیچاری بڑی اچھے طریقے سے سناتن کو ایک ایسا روحانی, ایک ایسا رومانٹسائز کرتی ہے. ڈاکٹر پریتی نے پکڑ کے پانی پھیر دیا, دلیا بنا دیا سارے دھرم کا. اچھا وہ سمیر بھی بیچارہ وہاں سے بھاگ گیا. سمیر منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے سمیر کو بھی بولنے نہیں دیا. سٹیم سٹیلن تو پھر مسلمان تھا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو بات ہوگی. پانچویں اور آخری چیز, اور یہ میں بینگ اے پاکستانی ایک بات کرنے لگا ہوں, مگر میں ہندوؤں سے, مسلمانوں سے بھی نہیں, انڈین مسلمانوں سے بھی مخاطب نہیں ہوں, میں ہندو سے مخاطب ہوں اس وقت. آپ کو پتا ہے جب کسی انڈین مسلمان کو یہ تانا مارا جاتا ہے کہ جاؤ پاکستان جاؤ, یہ ہندوؤں کا دیش ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر اسی چیز کو کیش کیا جاتا ہے. میں انڈین ہندو سے اس وقت مخاطب ہوں. تم میں دم خم ہوا تو اس کے خلاف کمپلین کرو, ان کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت لے کر آؤ, کیونکہ ہم پاکستانی پھر اسی چیز کو کیش کرواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انڈین مسلمز کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ انڈیا صرف اور صرف مسلمانوں کا. تم لوگ اگر مسلمانوں کو وہاں جینے نہیں دو گے کس طرح چلو گے معاشرے میں؟ اور وہ کہاں گیا امیج انڈیا کا کہ جی بگیسٹ ڈیموکریسی اور ویلکمنگ رچ کلچر کلرفل ٹریڈیشنز. آپ نے تو پکڑ کے یار اس بندے کو لائیو بٹھا کے دونوں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں چھوڑ دو اس کو, لیو کا رٹا ڈال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر میں انڈین ہندوز کو کہتا ہوں کہ میں پھر شکر کروں اس چیز پر, آپ لوگ مجبور کرتے ہو جان بوجھ کے کہ آپ لوگ یہ جو بارڈر ہے اس کو مزید تھک کرتے ہو, اس لیئر کو کہ آپ مجبور کرتے ہو کہ ٹھیک ہے پھر ہم شکر ادا کریں, ہم آپ سے دور ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. تو اپنے کیئر کریں, ان انڈین مسلمز کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, ان کے ساتھ سلیقے سے جینا سیکھیں. بڑی معذرت, بڑا دکھ ہوا مجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی, آپ کے جو کامنٹس تھے بڑے ویلیوبل تھے ماشاءاللہ. آپ نے بڑی سنجیدگی اور بڑے حصے مزاح دونوں کا اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا. بہت بہت شکریہ.